السلام علیکم۔ مدرسوں کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی سننے کو ملتا ہے وہ زیادہ تر میڈیا سے سننے کو ملتا ہے۔ مدرسوں میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیا پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ساری معلومات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں میڈیا کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، اور ان تمام معلومات میں زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں وہ منفی ہوتی ہیں۔ کچھ دن پہلے مدرسوں کے حوالے سے ایک خبر آئی اور اس خبر کو سن کر میں تو بڑا خوش ہوا، اور میں نے سوچا کہ پھر اس مدرسے کا وزٹ کیا جائے اور آپ کو بھی بتایا جائے کہ مدرسوں میں دراصل ہوتا کیا ہے۔ اسلام آباد سے کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور اس ڈرائیو کے بعد جو علاقہ آتا ہے وہ ہے تلا گنگ، اور وہاں پر ایک مدرسہ ہے، وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دراصل ہوتا کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جناب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ذیشان صاحب؟ جی ذیشان۔ اچھا، ذیشان صاحب جو ہیں وہ اس ادارے کو سنبھالتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں پر؟ میں جو ڈپارٹمنٹ آف کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، ساتھ چونکہ میرا اپنا شوق ہے روبوٹکس کا، تو ان کی جو روبوٹکس ٹیم اس کا انسٹرکٹر۔ اور روبوٹکس کے ہی حوالے سے ہم یہاں پر آئے ہیں زیادہ تر، کہ روبوٹکس کی جو ٹیم آپ کی جیتی ہے جی اور جس نے بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ٹیمز کو ہرایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان روبوٹکس والے اسٹوڈنٹ سے بھی ملے، اور جو مدرسہ ہے آپ کا، کیونکہ مدرسوں کے بارے میں جو ایک بڑا امیج ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے، کچھ پرنٹ میڈیا میں بھی، کچھ الیکٹرانک میڈیا میں۔ ہم پہ ڈالتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں ڈال رہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ جس طرح ہر جگہ پہ کچھ نیگیٹو قسم کی نیوز چلتی ہیں تو یہاں پہ کچھ زیادہ چلتی ہیں، اور اس وجہ سے، ورنہ جسے آپ ادھر وزٹ کرنے کے لیے آئے، اس طرح ہمارا خیال ہے کہ اگر میڈیا آؤٹلیٹس والے وزٹ کرنے کے لیے آئیں اور آ کے خود دیکھیں تو اب تک کسی کا بھی نیگیٹو اوپینین نہیں۔ کیسے ہیں جناب؟ کیا کیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو سارا حفظ کا جو سلسلہ ہے بچوں کا، یہ آپ سنبھالتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں سنبھالتا ہوں۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ کتنی عمر کے بچے ہیں، اور ان کا کیا ترتیب ہوتی ہے، شیڈیول کیا ہوتا ہے ان کا؟ اصل میں ہمارے جو داخلہ کی شرائط ہے وہ 3 ہے: عمر 11 سال سے کم ہو، پرائمری پاس ہو، اور ناظرہ مکمل پڑھا ہوا ہو۔ اچھا، ان شرائط کے ساتھ ہم بچے رکھتے ہیں۔ اور یہ کتنے عرصے میں حفظ کر لیتے ہیں بچے؟ الحمدللہ 2-3 سال سے زیادہ نہیں لگاتے۔ ہر بچہ جو ہے وہ 2-3 سال کر کے تقریباً 2 سال میں 3 سال۔ جی بالکل۔ ہاں بھائی، کیا عمر ہے آپ کی؟ تقریباً 11 سال۔ تقریباً 11 سال، اور آپ حفظ کر رہے ہیں؟ جی۔ کون سے سپارے پر ہیں؟ 22 سپارے پورے ہو گئے۔ 22 سپارے پورے ہو گئے؟ جی ماشاءاللہ۔ اور کتنا عرصہ پہلے آپ نے شروع کیا تھا حفظ کرنا؟ تقریباً 2 سال۔ 2 سال پہلے، ماشاءاللہ، زبردست۔ اور آپ کی کیا عمر ہے؟ تقریباً 13 سال۔ 13 سال۔ اور جی۔ آپ نے کتنے سپارے حفظ کر لیے بیٹا؟ 28۔ 28 سپارے کر لیے؟ جی۔ اب مکمل کب تک ہو جائے گا؟ 1 مہینے میں 1 انشاءاللہ۔ مہینے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا ان کا پورا قرآن پاک حفظ۔ اچھا، جی۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ تقریباً 2.5 سال۔ 2.5 سال سے؟ جی۔ تو 2.5 سال میں یہاں پر آپ کو پڑھنے میں مزہ آیا؟ بہت ماحول کیسا ہے یہاں کا؟ بہت عمدہ ہے۔ اساتذہ غصہ کرتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا تو کرتے ہیں، وہ تو ہر ہوتا ہے۔ وہ تو ہر ہوتا ہے۔ اچھا، ڈنڈا ونڈا مارتے ہیں؟ نہیں، ڈنڈا نہیں یار، کبھی تو مارا ہوگا نا؟ نہیں، سچ بتا دو۔ نہیں، یہ دیکھو، سچ بتاؤ۔ نہیں، ڈنڈا نہیں ہوتا۔ اچھا، ڈنڈا ہوتا ہی نہیں؟ نہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے نا کہ بچوں کو پیار سے، محبت سے پڑھایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی۔ جو سب سے شریر بچہ یہاں کا وہ کون سا؟ بتا دو، کہیں تم تو نہیں ہو سب سے زیادہ شریر، اس لیے کچھ نہیں بول رہے ہو؟ ہاں بھائی، کون ہے سب سے زیادہ شریر؟ کون ہے؟ یہ لگ رہا ہے مجھے چھوٹو سب سے زیادہ شریر۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کیا نام ہے؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان۔ تم سب سے زیادہ شریر ہو یہاں پر؟ نہیں، اشارے تو کر رہے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، کتنی عمر ہے؟ 12 سال۔ اور کتنے سپارے حفظ کر لیے؟ 19۔ میرا نام عبد المعیز ہے،
اور میں یہاں پہ میتھس, او لیول فزکس اور او لیول اسلامیات یہاں پہ پڑھاتا ہوں. اچھا. I recently joined Bait Salam. I graduated from Lums University, completed my master's degree in electrical engineering. اچھا. And after that, straight away, I joined Bait Salam. تو لمز سے آپ کسی ملٹی نیشنل, کسی بڑی ادارے, کوئی کروڑوں لاکھوں کمانے والی جگہ پر آپ کیوں نہیں گئے اور یہاں پر کیوں آ گئے؟ Actually, one of the core reason of coming Bait Salam is that کہ اس setting میں جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے ہماری جو بہت بنیادی آج کل جو ہے وہ ضرورت بن چکی ہوئی ہے. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بار مدارس کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو دس واز اے سسٹم جو مجھے نظر آیا کہ جہاں پہ میں اپنی ایجوکیشن کو یوٹیلائز کر سکتا ہوں, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مدارس انجینئر ڈاکٹر نکالیں تو ان کو پڑھانے کے لیے بھی تو انجینئر ڈاکٹر چاہیے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے, تو کیوں نہ اس صلاحیت کو یہاں پہ یوٹیلائز کیا جائے. مجھے میڈیا کا سامان یہاں پر نظر آ رہا ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ میڈیا کا سامان یہاں کیا کر رہا ہے؟ سر یہ بھی جو ہمارا ٹیکنالوجی لیب ہے, بلاٹو ٹیکنالوجی لیب, اس کا ایک حصہ ہے بھی, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بلاٹو میڈیا سینٹر. تو یہ جو آپ فرسٹ کیبنٹ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہمارے پاس گمبلس ہیں, کیمراز ہیں, رونن ہے, ڈفرینٹ اسٹف ہے, ایوری تھنگ وچ از یوز فار دا یو کین سے میکنگ ویڈیوز اینڈ لیٹر آن دین ایڈیٹنگ دیم. وی ہیو دا اسٹوڈنٹس ہو یوز دا کمپیوٹرز اینڈ ایڈٹ آل دیز تھنگس. جو آپ کی ٹیم گئی تھی روبوٹکس کے کمپٹیشن میں, بالکل, اور وہ جو جیتے تھے لڑکے, بالکل, تو پھر ان سے ملیں تاکہ وہ جو جیت کر آئے ہیں ان سے ہم بات کر لیں ذرا. آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے شہریار, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمد للہ, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کون سا کمپٹیشن جیتا تھا, کیا کیا تھا ایسا وہاں جا کر آپ نے؟ ہمارا کمپٹیشن تھا پاٹ دا بال, جس میں ہم نے ایک آرڈینو بیسڈ روبوٹ بنایا تھا, اور روبوٹ کا فنکشن یہ تھا, ریموٹ کنٹرول روبوٹ تھا, کہ اس نے ایک جگہ سے پلاسٹک بالز اٹھا کے ایک بن میں ڈالنی تھی. اچھا. اور جس روبوٹ نے سب سے زیادہ بال سب سے زیادہ کم وقت میں بن میں ڈالی وہ کمپٹیشن کا ونر تھا. زبردست. اور مقابلے میں کون کون تھے وہاں پر؟ مقابلے میں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے, لائک یو ای ٹی پشاور, یو ای ٹی لاہور, ایئر یونیورسٹی, مختلف یونیورسٹی سے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. سب کو ہرا دیا. جی ہاں. ماشاءاللہ. جی واٹ آر یو میکنگ؟ We are making this RTM robot for NERC 2020, which is upcoming in July. And this will just these are the obstacles you can see, so it has to just avoid. For example, you will not see in a few seconds you will see it will reach here. These are the sensors, it will sense the word, and as it reaches here it will change its direction. کیا ایڈیٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ فی الحال ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنانی تھی بیت اسلام پر. اچھا. اور اسی کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہے یہ آپ استعمال کر رہے ہیں پریمیئر؟ جی. اچھا, تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ ہمارے ادھر ہی کورسز ہوتے ہیں. ان دا شبان وی ہیو کورسز, سو ان دیٹ وی لرن تھرو دا کورسز اینڈ دین وی ایڈیٹ اٹ. لیولز کی لائبریری میں موجود ہیں, اور اسامہ سعید جو کہ اسسٹنٹ لائبریرین, ڈپٹی لائبریرین ہے یہاں. یس. تو یہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس لائبریری میں کون کون سی کتابیں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ سارے جو ریکس ہیں یہ فکشن ہیں, تو ان میں سے ہمارے پاس چھوٹی کتابیں جو کہ چھوٹے لڑکوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے. گریٹ ایکسپیکٹیشنز بھی پڑھی ہوئی ہے چارلز ڈکنز کی. اور اس کے علاوہ جو بگ ناولز ہیں وہ بڑوں لڑکوں کے لیے, جیسے کہ اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے, یہ کتابیں دیکھ لیں. ناولز امپریشن, جیفری آرچر بڑا مشہور رائٹر ہے یہ. ہمارے ابھی او لیول کے بچوں کا کھانا ہے, تو مختلف شفٹس میں ہوتے ہیں. او لیول کے بچوں کا, درس نظامی کے بچوں کا, حفظ کے بچوں کا علیحدہ ہے. Who eats the most? Zahid. Yes. Why do you eat the most? Well, it is very good. It is good food. Yes. Can I try it? Yes, sir. Okay. Let's try it.
مدرسہ آپ نے دیکھ لیا, مدرسے میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا, دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بچے بھی دیکھ لیے, روبوٹکس کے چیمپئنز بھی دیکھ لیے جو کہ اسی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں. بات بہت سادہ سی ہے, اگر ہمیں اپنے معاشرے میں جو شدت پسندی ہے اسے ختم کرنا ہے اور جو بڑھتی ہوئی دوری ہے مذہبی طبقے اور دنیاوی طبقے میں, اس دوری کو ختم کرنا ہے, تو پھر طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم سب دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور بہترین طریقے سے حاصل کریں, تبھی ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ بنے.